الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. ہمیں اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اسی نے بغیر ستون کا آسمان کو کھڑا کر دیا اور زمین کو بچھونا بنا دیا اور سمندروں اور پہاڑ چرندے پرندے سب کا خالق اور مالک پالنہار ہے. مشکل کشا وہی ہے، وہی رب العالمین ہے. اس کے سوا اور کسی کا عبادت نہیں کرنی چاہیے. وہ اکیلا ہے، اس کی برابری کوئی نہیں ہے. اور ہمیں انسان بنا کر بھیجا اور انسانوں نے ہمیں امت محمدیہ بنایا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنی چاہیے. انسانوں کو رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو معبوس فرمایا ہے، اپنی قوم کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو. لیکن ہم ایسی امت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اور جن کے لیے اور سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اسی لیے ہم لوگ بہت ہی شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنی چاہیے. کیونکہ جو گزرے ہوئے انبیاء ہے ان لوگوں کی خاص دعا تھی، اے اللہ ہمیں آخری امت میں بنا کر بھیج. یعنی اس نبیوں کا بھی یہ دعا تھا کہ ہمیں آخری جو نبی آئیں گے ان کی امتی بنا کر ہمیں بھیج. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا دعا قبول نہیں کیا، صرف اور عیسیٰ علیہ السلام کا دعا قبول کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے. یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ صرف وہی نبی آئیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کا دعا قبول کیا، جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر بہت سے خرافات جھگڑے ہوئے ہیں. کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، یعنی 4 اماموں میں سے بہت ہی اعلیٰ درجے کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے. ان کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کروں گا اس آیت کے تحت. یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کے تحت وہ امام مالک کا قول، یہ دونوں کے اوپر آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی 3ری آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین مکمل کر دیا
اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر دیا۔ یہ جو آیت ہے جیسے کہ پچھلے خطبے میں سن چکے ہیں کہ عرفات کا میدان میں حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی ہے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن یعنی حرمت والے دن، حرمت والا مہینہ، حرمت والا مقام یعنی مکہ معظمہ اور ربیع اور حج کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور میدان عرفات، یہ تین چیزوں کا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین یعنی جو دین آدم علیہ السلام سے جو مسلسل چلتے آ رہا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور جتنے بھی نبی گزرے ہیں، سب نے ان لوگوں نے جو دین پیش کیا وہ ہے اسلام دین تھا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ان کی پیروی کرنا پیغمبر کا۔ وہ دین جب مکمل نہیں تھا، ان لوگوں کے اوپر میں دین مکمل نہیں تھا، موقع محل سے ان لوگوں کے لیے کچھ آیات، کچھ باتیں، کچھ آیتیں نازل ہوئی کرتی تھی ان کے علاقے کو پکڑ کر اور وہ نبیوں کو پکڑ کر۔ لیکن یہ جو آیت ہے، یہ جو نبی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، اور دین بھی جب سے دین آ رہا ہے اس کو مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد میں کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی نئی شریعت آنے والی ہے، نہ دین میں نکالنے کا کوئی چیز ہے، نہ ڈالنے کا کوئی چیز ہے۔ یہ بہت بڑے نصیب والے ہم لوگ، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں سب کے اوپر جو دین تھا اس دین کو مکمل کر دیا، اس نبی کے امتی بنے ہمیں، بہت ہی نصیب بندے ہیں ہم لوگ۔ تو اس لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش اور ان کا جو کردار، ان کا جو عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے دے اس کو لے لیا کرو، جن چیزوں سے روک دیا اس سے رک جایا کرو۔ وَمَا أَنْتُكُمْ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ نہیں دیتے، جو بھی وہی آتا ہے وہی آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ درجہ مقام ہے، انسانوں کے اندر اعلیٰ درجہ مقام ہے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش ان کی امت میں ہمیں آنا ہماری ایک نصیب ہے، خوش نصیب ہے ہمارے لیے، یہ بھی تصور ہونی چاہیے۔ تو اسلام جو ہے مکمل ہو چکا ہے، کن کے اوپر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا اسلام کی شریعت۔ اور اسی کی بنا پر امام مالک رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی، پھر یہ خیال کیا کہ یہ اچھائی کا کام ہے یعنی اچھا کام ہے، تو اس نے گویا یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت یعنی اللہ کا دین پہنچانے میں خیانت کی ہے، یعنی پوری دین نہیں پہنچایا تھا۔ یعنی اگر کوئی دین کے اندر میں نیا کام، اچھا کام کر کے کوئی بھی ایجاد کرے گا، شروع کرے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے پہنچا ہے اس کو مکمل نہیں سمجھا ہو، اسی لیے نیا کام شروع کیا ہے۔ یہ امام مالک فرماتے ہیں میں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے، یعنی پورا دین نہیں پہنچایا تھا، تم اللہ کا یہ فرمان پڑھ لو، یعنی فرماتے ہیں امام مالک لوگوں کو اللہ کا یہ پیغام پڑھ لو، یعنی سورہ مائدہ کا جو آیت میں نے تلاوت کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی یہ آیت تم لوگ پڑھ لو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دیے اور اسلام کی بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر دیا ہے۔ یہ امام مالک بتا رہے ہیں اگر کوئی نیا کام لے کے آئے گا دین کے اندر، وہ یہ آیات پڑھ لینی چاہیے اور اس عقیدے سے، اس سوچ سے باہر آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین نہیں پہنچا، یہ نہیں سمجھنی چاہیے۔ کیونکہ حجۃ الوداع میں ہم سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مخاطب کر کے، صحابہ کرام مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں نے آپ لوگوں کو اللہ کا دین نہیں پہنچا دیا؟ تو فوراً صحابہ کرام نے آواز دیا، بے شک آپ نے دین ہمارے تک پہنچا دیا۔ تو اس ٹائم میں کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنی شہادت کی انگلی بتائے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف، اور کہا اے اللہ تو گواہ رہا، تو گواہ رہو کہ میں نے جو دین تو نے مجھے دیا میں لوگوں تک پہنچا دیا، تو گواہ رہو۔ یعنی اس سے بھی، اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے،
اسلام کا دین مکمل ہو چکا ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی نازل ہوا خیر اور شر یعنی اچھے اور برے کے پورے سے پورا امت کو پہنچا دیا, اس میں کوئی کمی نہیں کیا. اگر کسی نے نیا کام ایجاد کرے گا تو سمجھو کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سمجھا کہ دین مکمل نہیں ہوا, یہ غلط طریقہ ہے. تو آئیے آپ کے سامنے اسلام کی جو اس مہینے میں جو ایجاد کیا ہے, پچھلے بار بھی آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ کس نے شروع کیا ہے جشن عید میلاد النبی نے کس نے شروع کیا ہے. جشن میلاد النبی کی ابتدا ابو سعید کوبوری بن ابی الحسن علی بن محمد الحلبی الملک المزمل المظفر الدین انہوں نے شروع کیا تھا. یہ جو کام جو ہے میلاد النبی کا جو آغاز ہوا تھا یہ کب ہوا تھا؟ 660 میں ہوا, ہجری جو ہے 660 میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے بعد وہاں سے گنتی کیا جاتا ہے یہ اسلامی کیلنڈر ہجری ہے. اس کے بعد 600 سال کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہونے کے بعد کئی سالوں کے بعد میں نہ صحابہ کرام کا دور تھا, نہ تابعین کا دور تھا, نہ تبع تابعین کا دور تھا. اس کے بعد میں انہوں نے ایجاد کیا, قبوری ہے ان کا نام. انہوں نے ایک بہت بڑا راجہ گزرا ہے, بادشاہ تھا. انہوں نے یہ دیکھا دیکھی یہودی نصرانی کا دیکھا دیکھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور عمران علیہ السلام وغیرہ جتنے بھی نبی گزرے تھے ان لوگوں نے ان کے نبیوں کے نام پر پیدائش کا دن کیا کرتے تھے. یہ انہوں نے دیکھا, وہ بادشاہ اپنے حکومت تھا تو انہوں نے شروع کر کے ہم کیوں نہ شروع کیا جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن. تو وہاں سے شروع ہوا یہ جو ہے نا ربیع الاول کا جو عید میلاد النبی جو وہاں سے شروع ہوا ہے. تو اس کے بارے میں مولانا رشید احمد گنگوہی یہ بہت بڑے عالم ہیں اس زمانے کے, اہل تاریخ نے صراحت کی ہے کہ انہوں نے لکھ رہے ہیں کہ اپنی کتاب میں اہل تاریخ نے صراحت کی ہے کہ بادشاہ بانڈیوں اور گانے والیوں کو جمع کرتا تھا. وہ جو شروع کیا نا کیسا شروع کیا تھا, ناچنے گانے والیوں کو جمع کرتا تھا اور گانے کے حالات سے گانا سننا اور خود بھی ناچتا تھا. یہ جو راجا تھا نا, راج ان کے ہاتھ میں تھا, وہ بھی خود ناچا کرتا تھا اور خود ناچتا تھا. ایسے شخص کے فسق فجور اور گمراہی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وہ جو کام کرتا تھا راجا وہ تو گمراہ ہے. یہ کون بول رہے ہیں؟ رشید احمد گنگوہی سے بتا رہے ہیں کہ اس راجے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ایک دم گمراہی تھا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس جیسے کہ فعل کو کیسے جائز اور اس کے قول پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے. انہوں نے فرمایا, یہ کہاں ہے؟ فتاوی رشیدیہ صف نمبر 130 پر 2 میں لکھا ہوا ہے. رشید احمد گنگوہی صاحب کتاب لکھے ہیں, اس کے اندر میں درج ہے کہ اس راجے کے بارے میں یہ قول پیش کر کے ایسا راجا کا بات ہم لوگ کیسے عمل میں لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے حافظ ابن حجر جو مسلم شریف کی شرح لکھے ہیں, بیک گراؤنڈ لکھے ہیں, انہوں کا نام ہے حافظ ابن حجر, لکھتے ہیں ابن نجار کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کو اس کا جھوٹ اور ضعیف ہونے پر متفق پایا تھا. یعنی وہ جھوٹا تھا, وہ جو راجا تھا وہ جھوٹا تھا. وہ ائمہ دین اور سلف صالحین کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا. یعنی بڑے بڑے جو بھی محدث تھے ان کے بارے میں وہ گستاخی کیا کرتا تھا اور خبیث زبان والا تھا. یعنی زبان دراز بھی تھا, وہ بڑا احمق اور متکبر تھا. یعنی گھمنڈ اور فخر بھی تھا اس کے اندر میں, اور دین کے کاموں میں بڑا بے پرواہ تھا. وہ دین کے کاموں میں کبھی پرواہ ہی نہیں کیا کرتا. ایسا بادشاہ یہ جو میلاد النبی شروع کیا ہے, کب شروع کیا ہے, کیسے شروع کیا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھا ہوں. یعنی دیکھا دیکھی یہودی نصرانی کا جو طور و طریقہ تھا اس کو اپنا کر اس نے شروع کیا تھا. یہ ہے مختصر. ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے جشن منعقد کرنا یعنی آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال کے بعد کیا گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 600 سال کے بعد میں کیا, لہٰذا آپ ذرا غور کریں کہ جب اس جشن کا نہ قرآن و حدیث میں ثبوت ملتا ہے, نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمع سے طرز عمل میں اس کا وجود نظر آتا ہے, بالکل نہیں نظر آتا. نہ قرآن نہ قرون یعنی اول کی پوری تاریخ میں اس کا تصور پایا جاتا ہے, اور نہ ائمہ دین یعنی
حنفی شافعی مالکی جو ہے ان کے دین کے حکم میں اس کا قائل تھے، تو آج کے یہ مسلمان اس کے منانے پر کیوں بضد رہتے ہیں؟ کیا ان سب حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت نہ تھی جس کا دعویٰ اس دور کے لوگ کر رہے ہیں؟ یعنی وہ بڑے بڑے بزرگ تھے، صحابہ کرام تھے، محدثین تھے، کیا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت نہیں کرتے تھے جو آج کل کے لوگ کر رہے ہیں؟ اگر تھی، اور یقیناً ان لوگوں سے کہیں زیادہ انہوں نے محبت کیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی محبت رہتے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروی کرنا، فوراً وہ کر دیتے تھے۔ یوم ولادت کیوں نہیں کیا وہ لوگوں نے؟ یہاں ایک اور بات زیادہ اہم ہے کہ، اور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بطور عبادت نہیں کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی بھی عبادت کے لحاظ سے نہیں کیا ہے، وہ قطعاً دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زندگی میں اگر انہوں نے عمل نہیں کیا ہے تو وہ کام کبھی دین میں شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ مثلا عید کی نماز اور جنازے کی نماز کے لیے اذان نہیں کہلوائی جاتی ہے، یعنی عید کا نماز کے لیے اور جنازے کی نماز کے لیے اذان نہیں دلوائی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یہ، اور نہ ہی صحابہ کرام کے یہاں اس کا کوئی وجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کہلوائی اور صحابہ کرام کے یہاں اس کا کوئی وجود نہ تھا، تو قیامت تک کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس سے دین کا حصہ یا عبادت تصور کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اذان میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور ذکر اللہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، یقیناً اذان اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی پر مشتمل ہے، لیکن نماز عید میں اور نماز جنازے سے پہلے مشروع نہیں ہے۔ اسی طرح جشن میلاد کا مسئلہ بھی ویسے ہی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جشن نہیں منایا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین نے منایا، یا تو قیامت تک اسے دین کا حصہ یا کار ثواب تصور کیا جا سکتا ہے، بالکل نہیں۔ یعنی ہر وہ، اسی طرح ایک حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ بدعت جو صحابہ کرام نہیں کرتے تھے تو اسے تم بھی عبادت سمجھ کر نہ کیا کرو۔ یہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے قول ہے کہ وہ کام تم لوگ بالکل نہیں کرو جو صحابہ کرام نہیں کیا کرتے۔ اسی طریقے سے ایک مشہور صحابی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اتباع ہی کیا کرو اور دین میں نئے کام ایجاد نہ کیا کرو۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا بھی قول ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہی جشن میلاد النبی منانے کا طور ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے 60 پر 3 سال میں، یا نہیں تو کم سے کم صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت تھی تو صحابہ کرام خلفائے راشدین بھی کیا کرنی چاہیے، تو انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد میں تابعین آئے، ان لوگوں نے بھی نہیں کیا۔ امامان دین آئے، یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، شافعی رحمۃ اللہ، احمد بن حنبل اور مالکی رحمۃ اللہ، ان لوگوں نے بھی نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اسی پر ان لوگوں نے عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر اماموں کا بھی طریقہ دیکھے تو اماموں کا بھی عمل نہیں تھا، اگر کسی نے ایسا کام کیا تو اماموں کا بات کو بھی ٹکرا دیا، یعنی انہوں نے جب نہیں کیا تو اگر کسی نے کیا تو ان کی بات کو بھی ٹکرا دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میلاد النبی کا جو جشن مناتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں گانا بجانا ناچنا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے یہ کہتا ہے کہ جس کا کام کرنا ہے وہ کرنے دو۔ لوگوں نے کہتے ہیں کہ جو کرتے ہیں کرنے دو بھائی، کیوں روکنی چاہیے؟ تو ایسا دین نہیں بنتا۔ اگر ایسا ہوتا تو دین کو ایک کھلونا بنا لیتے لوگ، جو کرتا ہے کرنے دو بھائی، ایسا تو روز کچھ نہ کچھ ایجاد کیا جاتا تو دین کا اصلیت کہاں رہتا؟ تو اس کو دین نہیں کہتے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یعنی دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر اگر کسی نے کچھ کام ایجاد کیا اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یعنی بدعت کی تعریف یہ ہے، اصل بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین کے اندر نیا کام ہو، نیکی سمجھ کر کرنا ہی بدعت ہوتا ہے۔ دین کے اندر نیک سمجھ کر کے جس نے نیا کام شروع کرے گا وہی بدعت کہلا جاتا۔ اگر نیک سمجھ کر نہیں کرتا تو بدعت کا تصور ہی نہیں رہتا اس کے اندر، یعنی دین ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج کل جو بھی منعقد کرتے ہیں، جو بھی پروگرام کرتے ہیں، جو بھی بیانات رکھتے ہیں وغیرہ، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔
یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کے دن لوگوں میں بتائیں، ان کی شان میں کچھ بیانات کریں وغیرہ. اگر ایسا ہی کرنا ہے تو سال میں ایک بار کیوں، ہم لوگ تو 5 نمازوں میں درود شریف بیچتے رہتے ہیں. ہر دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان مبارک اونچائی میں بیان ہوتا ہی رہتا ہے. یعنی سال میں ایک بار کرنے کا نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے ٹائم کے اندر میں اگر 1 سیکنڈ بھی کہیں بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بغیر بھیجے ہوئے سیکنڈ بھی نہیں گزرتا. مثال کے طور پر ابھی 1 بجے یہاں پر اذان ہوا ہے، اور جگہ 1:01 میں 1 منٹ میں وغیرہ یہ اذان جو ہے ہوتے ہی رہتا ہے. جو بھی اذان سنتا ہے اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ سنتا ہی ہے. جب اذان ختم ہوتا ہے تو درود پڑے گا، پھر دعا پڑے گا. تو اس لحاظ سے 24 گھنٹہ پوری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ اونچا مقام ہے. یہ نہیں تصور کہ سال میں ایک بار لوگوں کو بتایا جائے. ایسا منفرد کرنا اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، کیونکہ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں. یہ جو کام ہے نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، اور یہ جو بیانات رکھتے ہیں کہ نیکی سمجھ کر بیانات رکھتے ہیں، اور یہ کھانا وغیرہ جو بھی کھلاتے ہیں نیکی سمجھ کر کھلاتے ہیں. اسی کو دین کے اندر میں شمار کرنا، اسی کو بدعت کہا گیا ہے. تو لہٰذا کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ولادت کی جشن میلاد النبی نہیں تھا. خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ اور عثمان غنی، حضرت علی کے زمانے میں نہیں تھا، اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا. بعد میں 600 سال کے بعد میں یہ بادشاہ نے شروع کیا. یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا. تو آئیے اب اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام جو چیز ہے غیر مذہب کا جیسا نہیں ہے کہ اپنے من سے اس کو بدلی کر دیا جائے، چینج کر دیا جائے. جیسا کہ آپ لوگ دیکھے ہوگا نیوز وغیرہ میں کچھ پرانی آیتیں نکالنے کے لیے کچھ لوگ کورٹ وغیرہ گئے. یہ اسلام نہیں ہے کہ اپنا منمانی سے جو چاہے اس کو نکال دے، جو چاہے اس میں داخل کرتے. ایسا اسلام نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اسلام جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آ رہا ہے. یہ اسلام جو ہے نیا مذہب نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ عقل غلط ہے. یہ ہے حقیقت میں یہ نہیں ہے. اسلام جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک رہنے والا دین ہی اسلام دین ہے. یہ جو دین ہے اللہ کا دین ہے. اسی لیے تو یہاں پر کہا میں نے اسلام دین کو پسند کیا، آج تم پر مکمل کر دیا. اسلام جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آ رہا ہے، لیکن مکمل ہونا جو ہے، کمپلیشن جو ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلیٹ ہوا ہے. جو آیت آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت رکھو. یعنی ہر نبی اسلام کا دعویٰ کیا تھا، ہر نبی اپنے آپ کو نبوت کو بتایا تھا، لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سارے نبیوں پر ایمان لے آؤ، لیکن اتباع جو کرنا ہے میری اتباع کرو، اور میری بات کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اسلام شریعت جو ہے مکمل کر دیا گیا ہے، نہ اس میں کوئی نکال سکتا ہے نہ کوئی داخل کر سکتا ہے. یہ ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر کا حکم دے چکے ہیں. یعنی جو اچھے کام جتنے بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں لوگوں کو دے دیے، اور جو برائی بھی جو تھے اس سے بھی آگاہ کر دیے. جیسا کہ یہ حدیث میں فرمایا کہ میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دے دیا تھا جو تمہیں اللہ کے قریب یعنی تقرب قریب کرنے والا ہر چیز کو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، اور جہنم سے دور کر دینے اور تمہیں ہر اس بات کے روک دیا جو تمہیں جہنم کے قریب اور اللہ سے دور کرنے والی چیزیں وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچا دیا. یعنی خیر شر جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل لوگوں کو دے دیا. اور جگہ فرمایا کہ ہر وہ چیز جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہے اسے تمہارے لیے میں نے بیان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے پورا واضح کر دیا. اب اس کے اندر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں ہمیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، جو باتیں کچھ مسئلے ہیں کہ ہمیں وہ علم نہ ہو سکتا ہے، لیکن دین تو مکمل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اگر کسی نے دین کے اوپر میں شک و شبہ کیا کہ مکمل ہونے پر کسی نے شک و شبہ کیا، اس نے اسلام دین کے دائرے سے باہر ہو جائے گا. یعنی اسلام سے ہی باہر ہو جائے، کیونکہ اگر مکمل دین نہیں ہے تو عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ روزانہ کچھ نہ کچھ اس میں داخل ہوتے ہی رہیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے. اس میں کوئی بھی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شک رکھا تو اس نے اسلام سے خارج ہو جائے گا. اسی لیے نئے نئے کام جتنے بھی آ رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے. کیا یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا صحابہ کرام نے کیا یا امامان دین کیا تو اس کے لیے جائز ہوگا. اگر نہیں کیا تو اسلام سے کوئی اسے تعلق نہیں. جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی ہے پھر وہ خیال کیا کہ یہ اچھا کام ہے، اس نے
گویا کہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت یعنی خیانت کی دین کے اندر میں، ایسا عقیدہ رکھنا غلط ہے، اسلام سے خارج ہوئے گا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ کا قول آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور متقی اور سب سے بڑے عبادت گزار بندے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تقرب بندوں میں، نبیوں کے اندر میں، جیسا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام حبیب اللہ بنایا، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے تقرب بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات اور ایسے ایسے کلام دیا کہ سب سے زیادہ زندہ رہنے والا جو معجزہ ہے وہ قرآن کریم، سب سے پہلی جو ہے مقام قرآن کریم۔ ہر آیات کے اندر میں اگر غور فکر کریں گے بہت سے باتیں آ جائیں گی، صرف ایک آیت کو لے لیں گے تو بہت سے باتیں اس کے اندر میں جمع رہیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی واضح جو حدیث رہتی ہے، حدیث تو چھوٹی رہتی ہے لیکن اس کا مفہوم جو ہے بہت ہی زیادہ وسیع رہتا ہے، یعنی اس میں بہت سے باتیں جمع ہوئے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال آپ کے سامنے رکھو، جب آپ کے گھی میں یا شہد میں یا دودھ میں مکھی گر جائے، دودھ میں یا گھی میں کسی میں مکھی گر جائے تو مکھی کو ڈبو کر نکال کر پھینک دیا جائے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر دودھ کے اندر کسی کھانے والی چیز پر مکھی گر جائے تو مکھی کو ایسے نہیں پھینکنی چاہیے، اس کو ڈبا کر نکال دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی حدیث ہے بس۔ تو اب اس کے بارے میں سائنس کیا کہتا ہے کہ اس کے دو پر ہوتے ہیں، ایک پر میں زہر ہوتا ہے، دوسرے پر میں اس کا توڑ ہوتا ہے۔ ابھی جو سائنس ابھی پروف کیا ہے 20 سینچری میں کہ مکھی کو دو پر ہوتے ہیں، ایک پر میں جو ہے زہر ہوتا ہے، دوسرے پر میں جو ہے اس کا توڑ ہوتا ہے، شفا ہوتا ہے۔ اسی لیے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مکھی جیسا گرا ایسا مت نکالو، اس کو ڈبو کر نکالو۔ اس میں کیا مصلحت ہے اللہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ آج سائنس بولتا ہے کہ ہاں صحیح ہے ایسا، ایسے بہت سے آپ کو مثالیں بہت سے مل جائیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث کیوں نہ ہو، چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو، اس کے اندر میں بہت سے وضاحتی باتیں رہتے ہیں، لیکن ہمارا علم نہیں پہنچ سکتا ہے، ہمارے علم کی کمی سے ہم لوگ غلط کر دیتے ہیں۔ لیکن اسلام تو مکمل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی لیے یہ جو جشن میلاد نبی کرتے ہیں تو ان لوگوں نے دلائل بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے ٹائم میں ایک لونڈی کو آزاد کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بن کر آیا ہمارے لیے، خوشی کا بے شک خوشی کا دن ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا نے بتا دیا تھا۔ شادی میں خوشی کیسی کرنی چاہیے اور کسی کا موت ہو گیا تو غم کیسی کرنی چاہیے، کس نے سکھایا؟ ہمارے لیے کون ماڈل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا انہوں نے ان کی خوشی یا صحابہ کرام نے کیا ہے؟ نہیں کیا، تو ہمیں بھی کرنی نہیں چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، صحیح سنی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، آپ کے سامنے عید میلاد النبی کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور سورہ مائدہ کی 3 آیت آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ آپ کو تعجب اور کچھ باتیں ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ کیا عالم نہیں ہے، وہ کیا دنیا میں پڑھے نہیں ہیں، انہوں نے عالم فاضل نہیں کیا؟ بے شک کی ہے۔ جو بھی ہمیں عمل کرنی چاہیے، ہمارا جو عمل ہے ہمارے لیے ہم جواب دینا پڑے گا، قیامت کے دن کسی کو کوئی جواب نہیں دے گا۔ اسی لحاظ سے دنیاوی اعتبار سے، نوکری کے اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے، ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے بہت سے تحقیق کرتے ہیں ہم لوگ، چھوٹی چھوٹی چیز کو ہم لوگ تحقیق کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنا دین ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تحقیق کرنا ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عورت اور مرد دین کا علم سیکھنا اس کے لیے فرض ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، دین کا علم سیکھنا اس پر فرض کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے؟ کہ دین عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری چیز ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر میں فرمایا فَلَمَّاهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جان لو کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ اس کو پہلے جان کر ہی رکھا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جانو کہ اللہ کون ہے، طاقت کیا ہے، قوت کیا ہے، اس کا وجود کیا ہے، اللہ کا کہ یہ کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے، اسماء صفات کیا ہے۔ جاننے کے بعد آپ عبادت کرو، بغیر جانے میں عبادت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ چھوٹے سے کام کے لیے ہم لوگ جب نوکری کے لیے ہم جاتے ہیں، اتنا
کوشش کرتے ہیں، اتنا معلومات کرتے ہیں، اتنا ٹریننگ لیتے ہیں، اتنا جو کرنا جو نہیں کرنا سب کچھ ہم لوگ معلوم کرتے ہیں. بیپار تجارت کے لیے کہاں پر تجارت، کیسا تجارت کرنا، سب کے لیے ہم لوگ تحقیق کرتے ہیں، سوچ سمجھ کرتے ہیں. لیکن دین کا جب مسئلہ آتا ہے تو کوئی کچھ کہہ دیا، کوئی کچھ کہہ دیا، کوئی کچھ کہہ دیا، کرتے چلے جاتے ہیں. ایسے جاتے جاتے اصلیت دین آج کے دن لوگوں کے اندر میں نہیں رہا. اصلی جو دین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین مکمل کیا ہے، جو صحابہ کرام نے عمل کیا کرتے تھے، وہ ہمیں ملنے میں بہت مشقت کرنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ ابھی جو ڈیولپمنٹ کا دور ہے، آپ فوراً ماریے ابو داؤد سو اینڈ سو حدیث نمبر آپ کے سامنے موجود ہے، ماریے بخاری شریف فلانی حدیث آپ کے سامنے موجود ہے. تو تحقیق کیجیے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں عمل، اپنی زندگی اپنا جواب دینا ہے تو تحقیق کیجیے اور عمل کیجیے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جنت الفردوس کے حقدار بنائے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.